فیض رمضان، فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیض رمضان کے اس سحری پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سروت عسکری۔ پہلے روزے کی آمد ہے اور پروردگار عالم ہم سب کے روزوں کو، سحری اور افطاری کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم آج بات کر رہے ہیں استقبال ماہ رمضان اور روزے کے اوپر، اور یقیناً استقبال ماہ رمضان کی جب ہم بات کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان یوں نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ ماہ رمضان المبارک کہا کرو۔ اور یقیناً میں اور آپ ہم ماہ رمضان المبارک میں اس وقت داخل ہو رہے ہیں، اور ماہ رجب جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو کہ ہم امتیوں کا، گناہگاروں کا، خطاکاروں کا مہینہ ہے، اور اس میں دسترخوان رحمت پروردگار عالم بچھا رہتا ہے، اور ہم اس دسترخوان پر نہ صرف کہ موجود ہوتے ہیں بلکہ اس دسترخوان رحمت سے مستفیض بھی ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم کی رحمت بے پایاں ہم پر برس رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہم پر برس رہی ہے بلکہ وہ ہمارا تن من بھگو کر پروردگار عالم کی رحمت یوں جلوہ افروز ہو رہی ہے ہمارے سامنے کہ ہم اس ماہ رمضان مبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور ہمارے نفس کو پاک و پاکیزہ کر دیا جاتا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں ایک عورت موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے آ کر کہا کہ وہ عورت نہایت بد زبان اور بد اخلاق ہے، باوجود اس کے کہ وہ روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، مگر اس کے زبان اور اخلاق سے اس کے گھر والے اور اس کے ہمسائے بہت پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور اس عورت سے کہا کہ تم کھانا کھا لو۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تو روزہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہاں تمہارا روزہ ہے، اس لیے کہ تم نہایت بد اخلاقی سے اور بد زبانی سے دوسروں کے ساتھ پیش آ رہی تھیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت سے ہی کہنا چاہتے ہیں کہ روزہ جو ہوتا ہے صرف زبان کا نہیں ہوتا، بلکہ شکم کا نہیں ہوتا، بلکہ پورے اعضاء و جوارح کا روزہ ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں لوگ غصے سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ٹریفک کے مسائل جو ہمیں نظر آتے ہیں روزہ کھلنے کے قریب، نہ صرف یہ کہ روزہ کھلنے کے وقت کا قریب ہوتا ہے اور اس وقت گاڑیاں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے روزے کو بھول کر اس طرح سے گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نہایت ناگفتہ حالت ہے۔ اور رمضان المبارک کا روزہ نہ صرف یہ کہ اعضاء و جوارح کا روزہ ہوتا ہے بلکہ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کے روزے کے اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے نہیں دیکھنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو یقیناً ہمارے روزے میں فرق پڑتا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ کہنے کا حکم دیا ہے اگر ہم ان کو کہیں تو ہمارے روزے میں فرق پڑتا ہے، اور اگر ہمارے پیر اس جگہ پر جائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا ہے تو یقیناً ہمارے روزے میں فرق پڑتا ہے۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے روزے کو صحیح طور سے گزار سکیں، بہر طور گزار سکیں، اور جب صحیح طور سے گزار سکیں گے تو رب العالمین بھی ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور پروردگار عالم اگر ہم سے راضی اور خوش ہو جائے تو اس کی ہماری معراج کہلاتی ہے مومن کی۔ اور روزے کا ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی جب ہم تقوی تک پہنچتے ہیں تو پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ہم سے خوش ہو جاتا ہے، اور رب العالمین نہ صرف یہ کہ ہم سے راضی اور خوش ہوتا ہے بلکہ پروردگار عالم اپنی رضائیں ہمارے نام کر دیا کرتا ہے، وہ اپنے حجابات ہٹا لیا کرتا ہے، انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے اور فرشتے انسان کو دیکھتے ہیں۔ ہم جب بات کر رہے ہیں روزے کے فضائل پر تو یقیناً روزے کے فضائل دنیا کے سامنے آیا ہے، اور اللہ رب العزت ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم خوش اخلاقی کے ساتھ
لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. اور رب العزت کا یہ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات بنایا بلکہ پروردگار عالم ہم سے بہت کچھ تقاضا کرتا ہے. اور جب تقاضا کرتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو درگزر کریں, اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں اور محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آئیں, اور رب العالمین یقیناً اس کو قبول کرے گا. تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے کما حقوق فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں, اور نہ صرف کہ داخل ہوں بلکہ پروردگار عالم کی رحمت بے پایا جو کہ ہم پر برس رہی ہے ہم اس سے مستفید ہو سکیں. اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے, اور کل ہم اگلی سحری میں دوبارہ ملاقات کریں گے. سحری کے وقت میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور آپ بھی سحری کا انتظام کیجئے, ہم بھی سحری کے لیے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہم چلتے ہیں. مگر مجھ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ, فی امان اللہ. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. فیض رمضان, فیض رمضان.